کے شو میں قومی حکومت کے قیام کی تجویز، کیا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تجویز پر عمل درآمد ممکن؟ ڈیل یا ڈھیل، مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا؟ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان خان۔ پہلے سب سے تشویشناک خبر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ غربت کے حوالے سے جو انڈیکس ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے پاورٹی کی، وہ کیلکولیشن جو آئی ہے 6 سال کے اندر، اس میں تقریباً 21%، 2% سے بڑھ کر وہ 28.8% تک پہنچ چکی ہے۔ تقریباً 6.9% کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے تو ہم کہیں تو یہ نمبرز ہیں، لیکن یہ اندازہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں غربت کی اکیل، اور اس میں جو ایک خاص طور پہ جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، گینو ایفیکٹ جسے کہا جاتا ہے، جو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ایکویلٹی کتنی معاشرے میں بگڑی ہے، یعنی جو ان ایکویلٹی ہے کہ اس پر امیر سے امیر تر ہوا ہے اور غریب سے غریب تر ہوا ہے، تو اس ایفیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی ہے اور ساتھ میں غربت بھی بڑی ہے۔ تو انتہائی تشویشناک یہ فگرز ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پچھلے 6 سال کی حکومتی کارکردگی، پچھلے 6 سال میں ہم یہ صرف حکومت پہ نہ اگر رکھیں، لیکن مجموعی طور پہ جو گلوبل سائیکلز آئے آف انفلیشن، خاص طور پہ کموڈٹی سائیکلز، اس کے ساتھ IMF کے پروگرامز رہے، اسٹیبلائزیشن کے تقریباً 3 پروگرامز رہے، ان 3 پروگرامز میں جانے کے بعد تو پاکستانی معیشت کے حوالے سے ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کتنی غربت بڑھی ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن ان نمبر سے صرف یہ ہے کہ ریکگنیشن مل جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ تقریباً 28% سے زیادہ مہنگائی بڑھ گئی اور یہ غربت بڑھ گئی اور یہ تقریباً 6% کا اضافہ ہوا ہے اس غربت میں۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور میرے خیال سے جو جتنی بھی حکومتیں ہیں، جو بھی مقتدرہ ہیں، جو بھی اس وقت حلقے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، پالیسی سازی کرتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ کہ وہ کس طرح اس فگر کو دیکھیں کہ اگر اتنی غربت بڑھ رہی ہے تو پھر ہم نہ دہشت گردی کو سنبھال سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم نہ اس ڈپرائیویشن کو روک سکتے ہیں جس بنیاد پہ ملک دشمن عناصر یا پاکستان کے دشمن اس کو ایکسپلوئٹ کر کے پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم بھارت کی بات کریں، ہم دشمنوں کی بات کریں اپنے دوسرے ممالک کی، یا وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر اس پر برسر کار ہے پاکستان کے خلاف، ان کو موقع فراہم ادھر سے ہوتا ہے جب غربت بڑھتی ہے، جب بے روزگاری بڑھتی ہے، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت بڑھی ہے، 28% تک پہنچ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی یعنی یقینی طور پر ان کو دہشت گرد اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، ان کے برین واش ہو سکتے ہیں، ان کو کسی طرف اکسایا جا سکتا ہے، اور ایسے بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹلی، جب سوسائڈ اٹیکس یا جو سوسائڈ بمبرز پکڑے گئے، جو BLA نے یا اللیجڈ کلعدم تنظیموں نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان کی مینٹل ٹریننگ اس طرح ہوئی تھی، یعنی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا یہ آبجیکٹو ہے اور یہ کاز ہے، اور وہ کیونکہ غربت کے انپلائمنٹ کے شکار ہیں، اس لیے نوجوان طبقہ جو ہے اس طرح زیادہ مائل ہو رہا تھا۔ تو کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی ہو، دفاع کی ہو یا معاشی ہو، بڑا ضروری ہے کہ اس نمبر کو جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے فوکس کے ساتھ صحیح کر سکے۔ ساتھ میں آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، یوں تو بات کوئی نئی نہیں ہے، بات پرانی ہے، لیکن پھر دہرائی گئی ہے، وہ بات ہے قومی حکومت کے قیام کی، اور یہ بات تقریباً جتنے الیکشنز پاکستان میں ہوتے ہیں، ہر الیکشن سے پاس، یعنی تقریباً 17-18 سال میرا جرنلزم کیریئر، ہر الیکشن کے وقت، چاہے وہ 2013 کے الیکشنز تھے، 2018 کے الیکشنز تھے، سال 2024 کے الیکشنز تھے، ہر الیکشن سے پہلے، ہر حکومت کے دور میں ہم 2 باتیں سنتے ہیں، ایک سنتے ہیں کہ ایک مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، حکومت جلدی جائے گی، اور پھر دوسری بات سنتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنے گی جو کہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی، یا کہ ایک قومی حکومت بنے گی جس میں تمام جماعتوں کے نومنیز ہوں گے، اور وہ پاکستان کو سیاسی استحکام دے گی اور اس کے بعد پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہر دفعہ ہم سنتے ہیں۔ کچھ دن قبل سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ یوں تو شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ ان میچبل ہے اور وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے خاص طور پہ سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک قومی حکومت بن سکتی ہے 3 سال کے عرصے کے لیے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے، یعنی اس دفعہ جو ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی تائید اس میں شامل ہو سکتی ہے، یعنی بانی PTI عمران خان کی تائید اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ دن سے بازگشت، کچھ دن سے بات چیت، بحث مباحثے چل رہے تھے، کچھ آرٹیکلز کی صورت میں، کچھ سوشل میڈیا پہ، کچھ سیاستدانوں کے آپس کی چہمہ گوئیوں میں، لیکن آج
نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, جو کہ باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں محمود مولوی ہیں, فواد چودھری ہیں, اس میں بیرسٹر سیف ہیں اور دیگر سیاستدان ہیں. اس کمیٹی نے باقاعدہ یہ مطالبہ کیا ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے, اور یہ قومی حکومت وہ ہوگی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی انکلوڈنگ عمران خان, اور یہ قومی حکومت ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے کر جائے گی. لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہوگا؟ اس میں کیا آئینی قانونی پیچیدگیاں ہوں گی, اور یقینی طور پر کیا سیاسی طور پر یہ بات نئی تو نہیں ہے, لیکن اس دفعہ کیا حالات مختلف ہیں جس پر عمل درآمد ہو سکے؟ یہ سوال پروگرام میں اٹھائیں گے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو آصف زرداری, نواز شریف, فضل الرحمان, عمران خان سب کا ذکر کیا کہ قومی کمیٹی میں وہ اس میں قومی حکومت میں شامل ہوں گے, آج پریس کانفرنس میں کیا کہا فواد چودھری صاحب نے, ذرا سنتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ کو دوران صاحب نے بتایا کہ جو قومی حکومت ہے اس کی شکل کے تو کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں, اس میں سیاسی حکومتیں بھی ہیں, بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ امنگ دم سیلف کہ وہ کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف, آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائے تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ ایک نیشنل حکومت کا حصہ بنے. اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں, جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے, کیا کرنا ہے, اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی, گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی. آپ نے سنا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہاں سے اور کوئی ممکنہ حل نظر نہیں آتا قومی حکومت کے علاوہ, لیکن یقینی طور پر دیگر سیاسی جماعتوں کا مختلف موقف اس پر آئے گا جو کہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال فواد چودھری یا ان کے ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ سمجھا, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اس وقت مسائل کا حل خاص طور پہ سیاسی استحکام اور جو سیاسی شگاف یا سیاسی اس وقت چپکلشیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک سیاسی حکومت, ایک قومی حکومت قائم ہو, تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو, اور یہ نمائندگی پاکستان کو درپیش معاشی اور سیاسی مسائل کو نکالنے میں مدد حاصل کرے. اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یعنی پی ٹی آئی کو ہم منا لیں گے, باقی جو اس وقت جماعتیں اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر یقینی طور پر قومی حکومت کا قیام ممکن میں عمل میں آ سکتا ہے. اچھا, اس پہ جب صحافیوں نے فواد چودھری سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کی حاصل ہوگی یا تائید حاصل ہوگی, تو کیا جواب دیا انہوں نے, ذرا سنتے ہیں, انٹرسٹنگ بات ہے. لیٹس سی دس. کوشش کی ہے وہ عمران خان کو نیشنل گورنمنٹ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے. عمران خان کے نامنس کو تو تیار ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ تو مائنس عمران خان, آصف زرداری, شہباز شریف بھی نہیں ہوں. نیشنل گورنمنٹ تو تبھی بن سکتی ہے, نامنیز ہوں گے. اگر آصف زرداری, نواز شریف اور عمران خان نے خود بننا ہے تو پھر وہ کس کو نامنیٹ کریں؟ سر, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر صرف امید پر کیسے آپ بڑھ رہے ہیں؟ آشیرواد کے بغیر مطلب ہے کہ ان کی تائید کے بغیر کرے گا, ہم کی تائید میں حکومت کی حمایت میں عمران خان کو بڑا فائدہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے عمران خان سے زیادہ ملک کا فائدہ ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم صدر کے عہدے سے اوپر ہے, اور جو اس وقت کی ریزولوشن ہے عمران خان کو ریلیز کرانا بہت عمران خان کی جو ایک بے انصافی پہ جو ایک عہد ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کی ڈیوائڈ ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے, وہ باہر آئے اور ہم انہیں ایک ایسے سیٹ اپ میں ان کو بھی اپنی پالیٹکس کرنے کا موقع ملے. تو ایک قومی حکومت تشکیل پائے جس میں عمران خان کی حمایت حاصل ہو اور ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے یا پھر جو ایک خلا ہے سیاسی اس کو دور کیا جا سکے. لیکن یہ ایک سوال اپنے طور پہ جیسے کہا جائے کہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے ملک کے پولیٹیکل حالات کی جو اس کمیٹی کی ہے, اور ان کے نزدیک یہ ممکنہ حل ہے اس کا. لیکن یہ میں نے جس طرح کہا کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی رائے ہے, اس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, دیگر جماعتوں کی رائے اور ان کا کیا موقف ہوگا یہ جاننا بڑا ضروری ہوگا. اور جس طرح ہم نے کہا کہ قومی حکومت قیام کی بازگشت پہلی بار نہیں, سال 2013 کے الیکشنز, 2018 کے الیکشنز, 2024 کے الیکشنز کے وقت بھی ہر دفعہ یہ بات ہوئی کہ قومی حکومت بنائی جائے, بلکہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ جو بھی نگراں حکومت آئے گی وہ ٹیکنوکریٹ بیسڈ ہوگی اور اس کی دورانیہ طویل مدتی ہوگا اور ملک کو درپیش معاشی مسائل سے خاص طور پہ پاکستان کو نکال سکے گی. لیکن ہر دفعہ یہ ہوا نہیں, کیونکہ ایک آئینی اس پہ یقینی طور پہ حدود و قیود ہیں اور اس کا تعین کرنا ضروری ہے, اور اس پر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ادھر اس پریس کانفرنس میں, انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ مفاہمت کی ہے. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا یہ اقدام
کہ تمام سیاسی قوتوں میں جو اس وقت ملک میں ایک رول پلے کر رہی ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کی طرف پلے کر سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر مفاہمانہ طرز سیاست کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے چاہیے. اور میں اس وجہ سے آج سمجھتا ہوں کہ دو ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو جو ہمارے ملک کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. باقی ایشوز پر چونکہ میرے ساتھیوں نے بات کر لی ہے، میں صرف دو اہم ایشوز آئیڈینٹیفائی کروں گا جو الگ سے ہیں. اور ایک تو وہ دہشت گردی کا ایشو ہے جو پاکستان کے تقریباً آدھے سے زیادہ حصے کو اس نے لپیٹ میں لیے رکھا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی ہے، اس کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے تناظر میں اور خاص طور پر بین الاقوامی صورتحال جو جنم لے رہی ہے، یہ غزہ پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے کئی مسائل ہیں جس میں پاکستان جن کے اثرات پاکستان پر مستقبل میں پڑ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ایک متحد قوم کی ضرورت ہے، ایک ایسی فضا کی ضرورت ہے جس میں مسائل کو باہم گفت و شنید کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ حل کرنے کی طرف کے لیے ماحول پیدا کیا جائے، نہ کہ ٹینشن، گالم گلوچ، مزاحمت، تصادم اور یہ جو ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جیسے کوئی پاکستان حالت جنگ میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ایک قومی فریضہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، تمام سیاسی، سوشل اینڈ پولیٹیکل جتنی بھی ہماری قوتیں ہیں، ان سب کو ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے، مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں یہاں کی گئی ہیں میں انہیں سپورٹ کرتے ہوئے اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. اور دعا ریکویسٹ کروں گا تمام قوم سے کہ وہ ان تجاویز پر غور کرے اور کوئی عملی طور پر اس پر اقدامات اٹھائے. آپ نے سنا بیرسٹر سیف کی بات، فواد چودھری کی بات اس آج کی پریس کانفرنس میں، یہ اہم نکات پیش کیے گئے. لیکن میں نے کہا کہ عملی طور پر ان پر عمل درآمد ممکن ہے یا نہیں ہے، آئین و قانون کی روشنی میں، سیاسی ماحول کی روشنی میں، اور سب سے بڑی بات نون لیگ کا اس سے موقف کیا ہے، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، آج پروگرام میں جانیں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ ہوگی. بریک کے بعد مسئلہ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین حقائق سوالات. راجہ انصاری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں سندھ میں. راجہ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. راجہ صاحب فرمائیں کہ یہ جو قومی حکومت قیام کی تجویز ہے، پہلی بار تو تجویز نہیں آئی، لیکن اس دفعہ تجویز میں یہ ہے کہ عمران خان کی حمایت بھی شامل ہوگی اور تمام جماعتیں متفق ہوں تو ان کے نومنیز ہوں گے. پی ایم ایل این کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اس کا مطلب پوچھا جائے کہ اس ملک میں عوام کی رائے چلے گی، جمہوریت چلے گی، لوگ الیکشن کے ذریعے حکومت بنائیں گے، یا کسی کی مرضی سے جو ہے نیشنل گورنمنٹ بنے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈکٹیٹرانہ سوچ ہے، آمرانہ سوچ ہے کہ اپنی مرضی سے نیشنل گورنمنٹ بنا دیں. یعنی جو لوگ عوامی ووٹ کی طاقت سے حکومت میں نہیں آ سکتے وہ آ جائیں جناب کسی فارمولے کے نتیجے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی پاکستان کے عوام کے ساتھ، جمہوری ڈھانچے کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ نہ اور کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا دے اور وہ آ کے حکمران بنے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضحکہ خیز ایک مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، کیونکہ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک کالم لکھا تھا، اس میں قومی حکومت کے ذکر کیا تھا 3 سال کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی، وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو صحیح چل رہی ہے حکومت، لیکن کوئی اگر آواز پھر نہیں آ رہی. اچھا راجہ صاحب میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی راجہ صاحب. جی راجہ صاحب، تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک کالم لکھا تھا ریسنٹلی، اگر آپ نے پڑھا اس میں بھی انہوں نے قومی حکومت کی بات کی تھی. تو یہ اب آج یہ معاملہ انہوں نے قومی کمیٹی نے، یہ ان کی جو ڈائلاگ کمیٹی ہے انہوں نے، تو یہ کوئی سوچا سمجھا پلان ہے یا یہ ایز اٹ از بس ایسے ہی انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا؟ کوئی یہ فواد چودھری ہو گئے، محمود مولوی ہو گئے، بیرسٹر سیف ہو گئے، یہ اچھے پوزیشنز پہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے کیوں ایسی بات کریں گے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اگر وہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے یا کوئی پلاننگ کے ذریعے یہ کہا گیا ہے، یا آپ نے بتایا کہ وڑائچ صاحب نے کالم بھی لکھا،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کنسپائرسی تھیوری پہ میں یقین نہیں رکھتا ہوں. بیسیکلی اور کچھ ہے نہیں ہے ان کے پاس, اور کوئی بات رکھنے کو نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف ہو رہی ہے, پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف ہو رہی ہے, اور پاکستان گلوبلی ایک اپنا بڑا زبردست وہ دنیا بھر کے فیصلوں میں پاکستان مرکز نگاہ ہے. تو اب جب پاکستان کو انٹرنیشنلی گلوبلی ایک مل رہی ہے, پھر پاکستان اندرونی طور پر پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ترقی لگ رہے ہیں, پاکستان آگے کی طرف بڑھ مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ سال انشاءاللہ ریفارمز کا سال ہوگا. تو اب ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے, یہی دیں ایک خود ساختہ طور پر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی فضا ہموار کی جا رہی ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت سے کوئی پاکستان الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, فوجی حوالے سے بھی اور حکومتی حوالے سے, دونوں حوالوں سے پاکستان بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اب ان لوگوں کے پاس چونکہ ان کی اب سیاسی دکانیں بند ہو چکی ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو نیا شوش آ گیا, نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اس پر بات کرنا بھی فضول ہے. اچھا راز صاحب, یہ جو آوازیں آئی ہیں یہ عین اس وقت آئی ہیں جب ڈیل یا ڈھیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں عمران خان کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈھیل پھر یہ قومی حکومت, تو اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ کوئی کانسپریسی تو نہیں ہو سکتی, اور پھر ڈیل اور ڈھیل کی جو بات ہے اس پر آپ کی حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا رانا ثناءاللہ کا ایک بیان دے چکے ہیں, خواجہ آصف انکار کر چکے ہیں, تو یہ جو تضاد ہے یہ کیوں ہے, اور کیا کوئی ڈھیل یا ڈھیل آفر ہوئی ہے عمران خان کو ابھی تک آپ کی جماعت کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر کی ہی نہیں گئی. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب کی ہے, اسے بھی میں سمجھ سے ہٹ کر جو ہے اس پر بحث کی گئی. رانا ثناءاللہ صاحب جس ڈیل کی بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ڈیل ہے کہ جب ہم بار بار انہیں کہتے تھے کہ مذاکرات کریں, سیاسی عمل کا حصہ بنیں, تو سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہیں, آپ آئیں ڈائیلاگز کریں. انہیں بار سیریسلی ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی, انہوں نے دونوں بار ڈائیلاگز پہ نہیں آئے اور انتشار کی طرف گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب ڈائیلاگ کے بجائے استعمال کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ڈائیلاگ بھی ایک ڈیل پروسیس ہے کہ آپ آئیں اور ڈائیلاگ کریں اور اپنے مسائل حل کروائیں, لیکن شاید وہ ڈائیلاگ نہیں کیا انہوں نے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ لے کر اپنے بین الاقوامی آقاؤں کے کہنے پر پالیٹکس کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ڈائیلاگ کریں گے؟ صحیح ہوا, انہوں نے ڈائیلاگز نہیں کیے, انہوں نے ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا. تو رانا ثناءاللہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم سب بات کر, لیکن ان کے جو بیان اس کو سیاست سے ہٹا کر پیش کیا گیا. باقی ڈیل اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. نہ ڈیل ہے, نہ ڈھیل ہے, اور نہ کوئی قومی حکومت کے قیام کی تجویز زیر غور ہے. تو یہ تمام جو چیزیں اس وقت ہیں یہ سمجھ لیں سوچی سمجھی من گھڑت اپنے من سے بنائی ہوئی خواہشیں ہیں جو اس وقت لوگ پیش کر رہے ہیں. اصل میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی کہیں سے بھی کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہے. راز صاحب دیکھیں کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی ایک لاجک, یہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں. انہوں نے کوئی ڈائیلاگ کا راستہ نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنے لیے کوئی سیاسی راستہ نہیں. لوگوں نے ان کی کالز کو, احتجاج کی کالز کو بالکل ریجیکٹ کیا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کی کال دی, اس ہڑتال کی کال کا کیا بنا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. زبردستی شام کو یہ لوگ باہر نکلے اور زبردستی اور کاروبار بند کی کوشش کی گئی. اس پورے عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے یہی کہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں, کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیں, رہنے کے لیے کوئی نیا ایشو تلاش کریں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کیونکہ یہ جو اگر عمران خان سے مذاکرات کے حق میں ہے نا آپ کی جماعت, یعنی مذاکرات سے مطلب یہ کہ کوئی جو سیاسی جو بھی ان کی اس وقت پوزیشننگ ہے اس میں اگر وہ مذاکرات کو راضی ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے تعاون کے ساتھ تمام مسائل کو حل کیا جائے, اور اگر وہاں سے مطالبہ آ جائے کہ نہیں میں اس حکومت نہیں بلکہ قومی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا, تو پھر کیا کوئی اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بات انہوں نے اسی حکومت سے کرنی ہے جی. صحیح. اس کے علاوہ اور کسی حکومت سے بات نہیں کرنی. اچھا, اور ایسا دوسری بات یہ بتاتے جائیں کہ جی حکومت سے
جی اور موجودہ حکومت کے علاوہ اور کسی حکومت سے بات نہیں ہو سکتی. ورنہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ نہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی، نہ حکومت بن رہی ہے، نہ اس طرح کوئی بننے جا رہی ہے. بات انہوں نے ہم سے کرنی ہے اور بالآخر یہ ہم سے ہی بات کریں گے. یہ میں آج بتا دیتا ہوں، آپ میری بات لکھ لیں کہ ان کو ہم سے ہی بات کرنی پڑے گی جنہیں بناتے رہے. کسی بھی سیاسی جماعت کا جو بقا ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں ہے. پولیٹیکل ڈائیلاگ انہیں ہم سے ہی کرنا پڑے گا، جس میں شامل ہے مسلم لیگ نون شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، این پی شامل ہے، دیگر جماعتیں جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں. ان سے ہی ڈائیلاگ کرے گا. بیک ڈور کوئی ڈیل چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں وہ قطعاً نہیں ملے گا. کسی قسم کی کوئی رات کے اندھیری نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو شریف صاحب کی حکومت کا دو ٹوک موقف ہے. نہ کوئی بیک ڈور ڈیل ہوگی، نہ رات کے اندھیرے میں کوئی بات ہوگی، نہ چھپ کے بات. جو بات ہوگی جینین پولیٹیکل پروسیس سے ہوگی، دن کی روشنی میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. اچھا صاحب ایک اور بات بتا دی جائے، کیونکہ سندھ کے معاملات کے اوپر سعید غنی صاحب کا میں نے بیان دیکھا ابھی، انہوں نے کہا اور پیپلز پارٹی کا موقف اور انہوں نے دہرایا کہ گورنر سندھ کو تبدیل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں حالیہ ایک کانفرنس ہوئی گورنر ہاؤس میں جہاں پر وہ کہتے ہیں وہ کانفرنس صرف سندھ نہیں بلکہ وفاق کے لیے بھی خطرناک تھی. اس میں لسانی جو تفریق ہے صوبے میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور کوئی ایسی باتیں ہوئیں جو کہ اگینسٹ نیشنل ہارمونی تھیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے کہ جو گورنر ہے وہ یا تو نون لیگ اپنا لگائے جو ہم سے وعدہ ہوا، یا پھر ہمیں لگائے، پیپلز پارٹی لگائے. تو یہ جو کوئی پہلے تو بتائیں کہ یہ وعدہ ہے کوئی آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کیا ہے، اور دوسرا کیا گورنر کی تبدیلی پر پیپلز پارٹی اگر کہے گی تو آپ لوگ غور کر رہے ہیں یا کریں گے اس بارے میں کوئی غور؟ تھی جس وقت یہ اتحادی گورنمنٹ بنی اور ایک فارمولا طے ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر لگے گا، جو کہ لگا. اسی طرح خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ بھی وہاں لگا. اسی طرح سندھ میں مسلم لیگ نون کا گورنر لگنا تھا. اور اب سندھ کے اندر جب مسلم لیگ نون کے گورنر کی بات ہوئی اس وقت یہاں پہ ہمارے ان کے گورنر تھے تو ہم نے کہا چلیں یہ ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، بعد میں جب وقت مناسب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم نون لیگ کا گورنر لے کے آئیں گے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب کہ جو فارمولا طے ہوا تھا اس میں سندھ میں مسلم لیگ نون کا ہی گورنر لگنا. لیکن اب یہ ہے کہ کب لگ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اس وقت نام بھی موجود ہیں اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. جلد مسلم لیگ نون کے صدر محترم نواز شریف صاحب وہ نام دیں گے اور محترم وزیر اعظم سے کنسلٹیشن کے بعد اور وہ نام انشاءاللہ پاکستان کو بھجوایا جائے گا. صحیح. اچھا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو اگر گورنر ہاؤس کا استعمال ہوا ہے ایک سیاسی جماعت کی جو بھی ڈائیلاگ تھا فور نیو جو بھی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی لسانی، اگر پیپلز پارٹی نے جو الزام لگایا لسانی والا، تو ایک آفیشیل گورنر ہاؤس شوڈ ہیو بین یوزڈ ایز اے پلیٹ فارم فار دس، اس کمیٹی یا اس سیمینار کے لیے. تو آپ بطور نون لیگ کے ترجمان یا وفاقی حکومت کے ترجمان مذمت کرتے ہیں اس کی یا نہیں کرتے جو گورنر ہاؤس کا اگر استعمال ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کی ایک اپنی سینٹیٹی ہے. گورنر ہاؤس ہے، عوام کا گورنر ہاؤس ہے. اس میں بالکل کسی ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈا پہ بیٹھ کے بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اس عمل سے سندھ کے 7 کروڑ عوام کی تذلیل ہوئی ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے. سندھ اپنے جو وحدت ہے سندھ کی، اس پر سندھ کے لوگ بڑا سینسٹیو ہیں اور بڑے بھی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیہی اور شہری سندھ میں تفریق پیدا کرنے اور نفرتوں کو بڑھانے کی کوئی ہے جو بالکل، اور وفاقی حکومت اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ ہم ایک بہتر حل کی طرف جائیں گے جس میں ہماری اتحادی جماعت ایم کیو ایم جو ہے اس کو لیا جائے گا تاکہ سندھ میں سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر نفرتوں کی سیاست کو دفن کیا جائے اور محبت کی سیاست چڑھایا جائے.
بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، آپ نے گفتگو سنی ناظر انصاری صاحب کی جو کہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہے سندھ میں، اور انہوں نے دو ٹوک طریقے سے بتایا کہ نہ تو جو قومی حکومت قیام کی بات ہے یہ صرف ایک چھوڑا گیا آئیڈیا اس لیے کہ جو ناکام ہو گئے اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا اس لیے انہوں نے چھوڑا ہے. ساتھ میں راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا جی کہ اس وقت نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اگر بات چیت ہوگی تو اسی حکومت کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ میں سندھ میں جو گورنر کی پوزیشن ہے اس پر بھی اپنی کلیریفیکیشن جماعت کی طرف سے دی. ایک بریک کے بعد آپ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم حقائق، سوالات، قومی حکومت قیام کی تجویز، کیا یہ تجویز عمل درآمد کے لیے اس پر ممکن ہے یا نہیں، اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں یا نقصانات ہو سکتے ہیں. اجمل وزیر صاحب سینئر صدر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اجمل صاحب خوش آمدید. پروگرام میں آپ نے خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں. آج یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تجویز آئی سامنے، کیا اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا جولی صاحب. دیکھیں صرفان، جو حالات ہیں جس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہے تو اس میں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جو ٹریک ریکارڈ بھی ہے جی، اور ابھی جو صورتحال چل رہا ہے تو اس میں یہ ممکنات میں سے تو ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آپ مسلم لیگ نون کا دیکھ لیں، وفاق میں حکومت ہے، اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کولیشن میں ان کے ساتھ وفاق میں ایم کیو ایم، کاف لیگ اور باب پارٹی جیسے جماعتیں موجود ہیں، اور اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ اور بلوچستان کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو اس وقت جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو حکومت میں موجود ہے، ان کی تو حکومتیں ہیں. تو ایسے صورتحال میں اگر ایک نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے اور اس میں پاکستان کے جو مسائل ہے، انٹرنل جو ہمارے صورتحال ہے، جو معاشی ہمارے صورتحال ہے، ان کو مد نظر رکھ کر اگر اس طرح کی حکومت بنتی ہے جس میں آگے ان چیزوں میں پیش رفت ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی قباحت نہیں. اچھا اجمل صاحب بتائیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب تجویز سامنے آئی ہے. سال 2013، 18، 24 جب بھی الیکشنز قریب ہوتے ہیں یا ایک حکومت 2-3 سال گزار چکی ہوتی ہے تو مڈ ٹرم الیکشنز، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ، طویل مدتی نیشنل گورنمنٹ، تو یہ تمام باتیں ہم سنتے رہے ہیں. آپ کا تجربہ وسیع ہے، آپ نے بھی سنی ہے. تو یہ اس دفعہ کیا مختلف ہے اس تجویز میں، یہ مجھے بتائیے گا. دیکھیں صرفان، اس دفعہ جو یہ جن لوگوں نے یہ تجویز دی ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں فواد چودھری اگر ہے تو فواد چودھری تو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھ کر بات کرتا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپنا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ محمد علی درانی صاحب کو دیکھیں تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا میرے خیال میں اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو. لیکن برسٹر محمد علی سیف تو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور وہ اس وقت اس سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان تھے، اور ابھی بھی اس کا پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے. تو ایسے لوگوں کی طرف سے تجویز آنا، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تجویز کس طرف سے آ رہی ہے یا کیوں آ رہی ہے، یا اس کے پیچھے جو ایک وہ ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں، نہیں یہ صرف 2 یا 3 باتیں. ایک تو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، وہ قومی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے. اچھا اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بن رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مشکل وقت آئے تو یہ ایک تجویز ہے جس پہ عمل ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا ڈیل اور ڈھیل کی باتیں، کبھی رانا ثناء اللہ ڈیل کہہ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ خواجہ آصف اس کی نفی کر رہے ہیں، پھر وہ کہ اب ڈیل ہوگی یا ڈھیل ہوگی، اور پھر اب یہ قومی حکومتی تجویز. تو یہ اگر کنیکٹ دا ڈاٹس کریں تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی 3-4 حلقوں سے یہ باتیں پچھلے 1 ہفتے کے دوران زیادہ سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں صفان صاحب، جو قومی حکومت کی جو ریسنٹلی جو چیز آئی ہے، اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت
میں نے آپ کو جیسے کہا کہ یہ تجویز میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، مطلب کہ ایک قسم کا اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں فواد چودھری وہ کہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے فیوچر کے لیے اگر یہ اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت جو کہ اس وقت عمران خان ہے اور وہ جیل میں ہے، اگر اس میں ایک ایسی صورت بنتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو یا موجودہ حکومتیں ہیں وہ سارے ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹے اور ایک حکومت قائم کر لے، اور اس کے بعد وہ جو ایک جو مجھے لگ رہا ہے یا جو میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ ذکر بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک کانسیپٹ میرے خیال میں کہ کہیں نہ کہیں اس کی سوچ بھی پائی جاتی ہے. اچھا، 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان ہو، اس میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جانا مطلب اس نیشنل ایکشن پلان میں صرف سیکیورٹی چیلنجز بھی آئیں گے، معاشی چیلنجز بھی آ جائیں گے، یعنی براڈر پرسپیکٹو میں پورا گورننس کے بحران بھی آ جائے گا، سارا پورا ایک جامع نیشنل ایکشن پلان ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پہلے نیشنل ایکشن پلان بنے تھے وہ تو اسپیسیفک ایک، اگر 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا یا 2021 میں ریوائز بنا تھا تو اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، وہ تو اسپیسیفک تھا جو کہ ملیٹنسی کے حوالے سے تھے نا جی. لیکن یہ جو نیشنل ایکشن بنے گا یا جو تجویز ہے یا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس میں مختلف چیزوں کو اکٹھا ہو کر اس کے اوپر کام کیا جائے. اب دیکھیں ایک انسرٹینٹی تو ہے، اب الیکشن 2024 میں ہو چکے ہیں، لیکن 2024 سے آنورڈ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جو انسرٹینٹی ہے وہ تو جاری ہے انٹرنل، باہر کی حوالے سے اگر آپ جیسا بھی بتائیں پی ٹی آئی تو چلے اس کے حق میں ہو سکتی ہے کہ ایک طرح سے ان کو واپس مین جو سسٹم ہے اس میں آنے کا موقع ملے گا، ایک انکلوڈ ہونے کا، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کیوں مانے گی اس تجویز کو، کیا اس کو نظر آئے گا اس میں؟ دیکھیں یہ تو اگر ہوگا تو میرے خیال میں کہ یہ تو کسی کی خوشی سے وابستہ نہیں ہے نا کہ کون خوش ہوگا کون خفا ہوگا. صحیح. تو اگر اس نے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، جیسے 26 آئینی امینڈمنٹ ہوئی آپ کے سامنے ہے جی، اور خوش تھا کوئی خفا تھا تو ہو گیا نا جی. 27 امینڈمنٹ بھی ہو گئی، ابھی آپ دیکھیں گے عید کے بعد 28 امینڈمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ مستقبل میں مجھے لگتا ایسے ہے کہ اس طرف چیزیں آگے بڑھیں گی، اور کیونکہ اس کے علاوہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو دہشت گردی کا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کے گورننس کے سیریس ایشوز ہیں، اور پھر کرپشن کا ایشو ہے جہاں پہ کوئی کم ہی نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ظاہر الیکشن کے اوپر لوگوں نے پھر جس طرف سے تجویز آ رہی ہے یہ، اور اگر جس کو جبر کے ساتھ، یعنی اگر خوشی سے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، ماننا اگر مینڈیٹری ہو جائے گا فار ایوری ون، تو اس میں پھر کس پیکج میں یہ بھی شامل ہوگا کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے یا ان پر نرمی برتی، کیا یہ بھی کچھ اس کا حصہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، یا وہ الگ معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں ہونی ہوتی ہے نا تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں پھر بیک ڈور بات چیت بھی ہوتی ہے، پھر اس میں ظاہر ہے ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتی ہے، ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ ہوا ہے. اگر جب اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھیں گے یا اس طرح کی کوئی تجویز جو کہ سامنے کھل کر آ جائے گی، اب تو کوئی ایک دو لوگ یا کوئی اپنی کالم میں لکھتا ہے کوئی تجویز کے صورت میں یا کوئی ڈسکشن، لیکن یہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ آہستہ آہستہ عید کے بعد تک عید کے بعد یہ چیز جو ہے نا زور پکڑے گی، اور اس میں پھر ظاہر ہے ہر جماعت کے اور ہر معاملات کے. اب آپ دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی. مثال آپ کو دے رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی میں کے اندر اتنے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں
کہ آپ کو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا حکومت وقت کے ساتھ ان کی لڑائی کم، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ان کی زیادہ چل رہی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. صحیح. عید کے بعد اجمل صاحب کہتے ہیں کہ اس کے خد و خال زیادہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جو تجویز ابھی سامنے آئی ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہی ہے کہ یہ یقینی طور پر تمام جماعتیں خوشی یا ناخوشی اس کو راضی ہو بھی جائیں گی، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہے یہ کب تک آپ کو لگتا ہے عملی طور پہ نظر آ جائے گا ہمیں؟ کیا آپ کو ٹائم لائن لگتی ہے اس کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے پہلا جو موقع آئے گا، جو عید کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوگا، وہ تو 28 امینڈمنٹ کی بات ہے جو مجھے لگ رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بات ہو رہی ہے، صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے NFC کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیز ہے کہ جو 28 امینڈمنٹ میں ایڈریس ہونے کو ہے، تجاویز ہیں جو کہ وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے، میڈیا کے تھرو بھی ہو رہی ہے، ویسے بھی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ آفٹر 28 امینڈمنٹ جب ہو جائے گی، یہ اس کی بات کی بات ہے. بہت شکریہ امینڈمنٹ سے پہلے مجھے یہ عملی طور پر نظر نہیں آ. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا منظرنامہ جو مستقبل کا ہے اس پر آپ نے اپنی تجزیہ پیش کیا. بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا، اور ساتھ راجہ انصاری صاحب بھی ساتھ تھے پروگرام میں. اہم ترین ڈیولپمنٹ، سیاسی ماحول میں تبدیلی، جو قومی حکومت کی آواز، آخرکار اس کے پیچھے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں، کیا محرکات ہیں، اور کیا عملی طور پر اس پر عمل درآمد ممکن عملی طور پر ہے نہیں ہے، پریکٹیکلی کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. سارے اہم سوالات اٹھائے. فیڈ بیک فیس بک، ای میل اور ایکس پر دیجیے گا. ضرور دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.